چینج کر کے سو جائیں۔ میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا۔ آپ کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، سرد لہجے میں کہتا وہ چینج کر کے بیڈ پر سو گیا۔ جب کہ پوری رات وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ پہلے کم زندگی نے اس کے امتحان لیے تھے۔ وہ یتیم اپنی چچی کے گھر رہتی تھی۔ چچی کی بیٹی کے بھاگ جانے پر اسے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا اور اس کا نکاح شاہ میر سے کر دیا گیا۔ اگلے دن اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ اسے راستے میں پیدل آتا دیکھ کر شاہ میر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یونیورسٹی میں شاہ میر کو اپنا پروفیسر دیکھ کر مریم کی تو روح کانپ گئی تھی۔ شادی والا گھر تھا لیکن فضا میں خوشی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ لائٹیں اور شامیانے جو چند گھنٹے پہلے تک رونق کا باعث لگ رہے تھے، اب مریم کو اپنی بے بسی کا تماشا اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی، خوف اور سنسنی خیز خاموشی کا راج تھا، جیسے باہر ہال سے آنے والی اونچی اور غسیلی آواز رہ رہ کر توڑ رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لگے بڑے سے آئینے کے سامنے مریم اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی سے اچھے ہاتھ، بھاری سرخ عروسی جوڑا، ماتھے پر دمکتا بندیا اور گلے میں چمکتا ہوا ہار، یہ سب اس کے لیے کسی سزا کے طوق کی مانند تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گالوں پر لگی قیمتی فاؤنڈیشن کو بہا لے جا رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ آخر میں ہی کیوں؟ ہمیشہ میری ہی خوشیوں کا گلا کیوں کھونٹا جاتا ہے؟ وہ ابھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اس کی چچی غصے اور خوف کے مارے ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھ گئیں۔ چچی نے مریم کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر انتہائی غلیظ اور سخت لہجے میں دھمکی دی، اپنا یہ نحس منہ بند رکھنا، اگر وہاں ایک لفظ بھی بولی تو یاد رکھنا میں نے یہ بڑی مشکل سے سب سنبھالا ہے۔ اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، اگر تمہاری طرف سے کوئی تماشا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے سے باہر لاؤنج اور ہال کا منظر تو کسی ماتم کدے جیسا تھا۔ دولہے والے شدید غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے، مہمان ادھر ادھر کھڑے کانا پھوسی کر رہے تھے اور شاہ میر کے والد اور باقی بزرگ غصے سے کھڑے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ لڑکی کیسے بھاگ گئی؟ شاہ میر کے تایا نے غصے سے صوفے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کیا وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو ہمیں یہاں تماشا بننے کے لیے کیوں بلایا تھا؟ ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا دیا آپ لوگوں نے۔ شاہ میر خود ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گہری سرد مہری اور غصہ واضح تھا۔ اس کی برادری کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ اسی دوران چچی حال میں آئیں، ان کے چہرے پر خوف صاف واضح تھا۔ انہوں نے شاہ میر کے والدین کے سامنے ہاتھ چھوڑے اور گڑگڑاتے ہوئے بولی، دیکھیں میں آپ لوگوں کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ جیسے معزز لوگوں کو یہاں سے ایسے رسوا ہو کر خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے آئے ہیں تو شادی کر کے ہی جائیں گے۔ پہلے بھی تو یہیں سے ہی رشتہ ہونا تھا نا۔ میری بیٹی چلی گئی تو کیا ہوا؟ اب آپ میری اس بھتیجی مریم سے شاہ میر کا نکاح کروا لیں، وہ بھی تو اسی خون سے ہے، سگڑ ہے، خوبصورت ہے۔ شاہ میر کے گھر والے پہلے تو ہچکچائے، لیکن برادری کی ناک بچانے اور محفل میں تماشے سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے بوجھل دل سے حامی بھر لی۔ چچی فوراً پلٹ کر واپس مریم کے کمرے میں آئیں اور اسے آخری وارننگ دیتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں بولی، سن لو مریم، اگر تم نے اس شادی کو قبول نہیں کیا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ تمہارا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سڑکوں پر رل جاؤ گی۔ مریم کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو ہمیشہ سے دوسروں کے رحم و کرم پر ہی جی رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنی بند آنکھوں سے آنسو بہائے اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کا نکاح شاہ میر کے ساتھ پڑھا دیا گیا اور بنا کسی روایتی دھوم دھام کے ایک بھاری اور بوجھل ماحول میں اس کی رخصتی کر دی گئی۔ جب گاڑی شاہ میر کے گھر کے سامنے رکی تو وہاں نہ تو کوئی استقبال کرنے والا تھا اور نہ ہی شادی کی روایتی چہل پہل۔ مریم بوجھل قدموں کے ساتھ سسرال کے عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہاں کا ماحول کسی قید خانے کی طرح سرد اور اجنبی تھا۔ شاہ میر اسے وہیں چھوڑ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہاں موجود مہمان اور رشتہ دار باری باری مریم کے پاس سے گزر رہے تھے
اور کوئی بھی اسے ہمدردی کا ایک لفظ کہنے کو تیار نہ تھا، بلکہ ہر گزرتا شخص اس پر طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ آ گئی قربانی کی بکری بن کر، ایک قریبی ممانی نے مریم کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ دوسری کی لگی تہمت اپنے سر سجا کر آ گئی تو اب دیکھو اس گھر میں کتنے دن ٹکتی ہے۔ دوسری عورت نے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ شادی کا اتنا ہی شوق تھا کہ بہن کے بھاگتے ہی خود دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ چلو بڑے گھر کا عیش تو ملے گا نا۔ مریم ان طنز کے تیروں کو سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ میر کے والد، اس کے بھائی اور دیگر تمام قریبی رشتہ دار مریم سے منہ موڑ کر اسے اسی لاؤنج میں اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے، جیسے اس کا وجود ان کے لیے قابل نفرت ہو۔ پورے گھر میں صرف شاہ میر کی ماں وہاں رک گئی۔ ان کے چہرے پر وہ دکھ اور سنجیدگی تھی، لیکن مریم کی بے بسی کو وہ سمجھ رہی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کے کانپتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پر شفقت سے پیار دیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، دل چھوٹا مت کرو مریم بیٹا، ان سب لوگوں کی باتوں کو اپنے دل پر مت لو۔ اس وقت سب کا خون کھول رہا ہے، سب غصے میں ہیں اور جو کچھ ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن تم گھبراؤ مت، کچھ دنوں میں جب سب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ ایک تھال میں پانی اور چند رسومات کا سامان لے کر آئی۔ اس کی ساس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر بالکل آدھے ادھورے دل سے رسم پوری کرنے کے لیے چند روایتی رسومات جلدی جلدی نبھائی، کیونکہ گھر کا ماحول مزید کسی تقریب کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ جب رسومات ختم ہو گئی تو ساس نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے شاہ میر کے کمرے کی طرف لے گئیں، جو اب اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ایک ایسی زندگی جو شروع ہونے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ ساس نے اسے کمرے کے اندر بھیجا اور دھیمے سے دروازہ بند کر دیا۔ جب مریم کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی خاموشی اس کے اعصاب پر سوار ہونے تھی۔ کمرے کی پرتیز سجاوٹ اس کے ماتھے پر لکھی محرومی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شاہ میر بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر شدید بیزاری اور سرد مہری تھی۔ مریم کو دیکھتے ہی اس کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھے بغیر انتہائی کھردرے اور کٹیلے لہجے میں کہا، چینج کر کے سو جائیں، میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا اور آپ کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا چینج کر کے بیڈ پر دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ اس کے ان الفاظ نے مریم کے دل پر کسی خنجر کی طرح وار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ اس عالی شان کمرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بھاری عروسی جوڑا سنبھالتی ہوئی آہستہ سے بیڈ سے دور ہٹی اور کمرے کے ایک کونے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ پوری رات وہ اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں دفن ہوتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ پہلے کم زندگی نے اس کے امتحان لیے تھے۔ وہ یتیم اپنی چچی کے گھر رہتی تھی، جہاں اسے ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا گیا، اور اب چچی کے بیٹی کے بھاگ جانے پر اسے یہاں قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا اور اس کا نکاح زبردستی شاہ میر سے کر دیا گیا تھا، جو اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا داغ سمجھ رہا تھا۔ رات کی طویل تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو مریم کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں اور اس کا پورا جسم فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج یونیورسٹی میں اس کا فائنل پیپر ہے، جس کے لیے اس نے مہینوں محنت کی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور اپنے بیگ میں رول نمبر سلپ اور کتابیں رکھ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی چچی اس کا سامان بھیج چکی تھی اور اس نے اپنے بیگ میں چوری چھپے اپنی سلپ اور کتابیں موقع ملتے ہی رکھ لی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، وہاں رات کے رکے ہوئے مہمان اور چچیاں ناشتے کی میز پر بیٹھی کانا پھوسی کر رہی تھیں۔ مریم کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھ کر شاہ میر کی ایک تائی نے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور اونچی آواز میں طنز کیا، لو دیکھو، رات کو رخصتی ہو کر آئی ہے اور صبح ہی صبح پر لگا کر اڑنے کی تیاری کر لی۔ شرم و حیا تو جیسے اس خاندان میں ہے ہی نہیں۔ دلہن بن کر گھر میں بیٹھنے کی بجائے کہاں جا رہی ہو تم؟ مریم نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور پوری ہمت جمع کر کے جواب دیا، میرے فائنل پیپرز ہیں اور میرا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے۔
میرا مستقبل اس پڑھائی سے جڑا ہے، اور رہی بات اس شادی کی، تو یہ شادی کون سا آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق خوشی سے ہوئی ہے، یہ تو ایک مجبوری کا رشتہ ہے۔ تو پھر آپ کو میرے کہیں آنے جانے سے اعتراض کیوں ہوگا؟ مریم کا یہ صاف اور دو ٹوک جواب سن کر مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چیمگوئیاں بڑھنے ہی والی تھیں کہ شامیر کی ماں کچن سے باہر آئیں۔ انہوں نے ماحول کو سنبھالا اور مریم کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولی، ہاں مریم بیٹا، تم جا سکتی ہو، پڑھائی سب سے پہلے ہے، اپنے پیپر پر دھیان دو۔ مریم نے ساس کا شکریہ ادا کیا، گھر سے باہر نکل آئی اور تیز قدموں سے چلتی مریم نے گلی کے موڑ سے ایک رکشہ لیا اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ رکشے کے سفر کے دوران اس کا ذہن مسلسل شامیر کے رات والے جملوں اور چچی کی دھمکیوں کے گرد گھومتا رہا۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو فضا بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھی۔ اس نے لاؤنج کی کڑواہٹ کو بھلا کر اپنے پیپر پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ امتحانی ہال کا دروازہ کھلا تو اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب طالب علم اپنے پیپرز کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک کلاس کا دروازہ کھلا اور انویجیلیٹر اندر داخل ہوا۔ مریم نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سوٹ میں ملبوس، انتہائی سنجیدہ اور رعب دار شخصیت کا مالک شامیر کھڑا تھا۔ مریم کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے اب معلوم ہوا کہ اس کا نیا پروفیسر، جو کہ اس ٹرم میں ان کا فائنل لینے آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر شامیر ہے۔ یونیورسٹی میں شامیر کو اپنا پروفیسر دیکھ کر مریم کی روح کانپ گئی تھی۔ پورے پیپر کے دوران شامیر کی سخت اور سرد نظریں مریم پر ہی رہیں، جس سے مریم کے ہاتھ کانپتے رہے اور اس کی وجہ سے اس نے بڑی مشکل سے اپنا پیپر مکمل کیا۔ پیپر ختم ہونے کے بعد مریم نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شامیر کا سامنا دوبارہ وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر کی سخت دھوپ تھی اور یونیورسٹی کے باہر شدید رش تھا۔ مریم سڑک کنارے کھڑی کافی دیر تک رکشے کا انتظار کرتی رہی، لیکن آتے وقت اسے کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ جو رکشہ بھی آتا وہ پہلے سے بک ہوتا یا پھر وہ مریم کے بتائے ہوئے علاقے کی طرف جانے سے انکار کر دیتا۔ دھوپ کی تپش اور رات کی تھکن کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسی دوران سڑک پر ایک تیز رفتار چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر مریم کے بالکل قریب رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو مریم نے دیکھا کہ اندر شامیر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے راستے میں پیدل آتا دیکھ کر شامیر کے ماتھے پر شدید بل پڑ گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انتہائی سخت دبی ہوئی آواز میں مریم پر غصہ کیا، گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں تو آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا مت بناؤ، اب جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو۔ مریم نے خوف اور بے بسی سے شامیر کو دیکھا۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، تو وہ بوجھل دل کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی مین ہائی وے پر آئی، اندر کا ماحول اس قدر خاموش ہو گیا کہ مریم کو اپنی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اے سی کی ٹھنڈک تو تھی، مگر مریم کا وجود خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا۔ شامیر نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو اتنا مضبوط کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، جو اس کے اندر ابلتے ہوئے غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ مریم نے نظریں جھکائے رکھی اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ وہ باہر چلتی ہوئی زندگی کو دیکھ رہی تھی تاکہ باہر اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو شامیر سے چھپا سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شامیر اسے کمزور سمجھے یا اس کی بے بسی کا مزید مذاق اڑائے۔ کچھ منٹ اسی خاموشی میں گزرے، پھر اچانک شامیر نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی اور رخ مریم کی طرف کیے بغیر انتہائی کٹیلے اور سرد لہجے میں بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو مریم، یونیورسٹی میں یہ ظاہر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ ہے۔ وہاں تم صرف اور صرف ایک عام اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری پروفیشنل لائف میں کوئی بھی تماشا کھڑا ہو یا کسی کو ہمارے اس مجبوری کے رشتے کی بھنک بھی پڑے۔ شامیر کے ان الفاظ نے مریم کے دل پر ایک اور گہرا گھاؤ لگایا۔ اس نے سسکتی ہوئی آواز کو حلق میں ہی دبایا اور بنا کچھ کہے بس خاموشی سے سر ہلا دیا، جیسے کہ اس نے اپنی اس نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہو۔ باقی کا پورا راستہ اسی دم گھٹتے ہوئے ماحول میں کٹ گیا۔ گاڑی جیسے ہی شامیر کے گھر کے پورچ میں آ کر رکی،
مریم نے ابھی اپنی سیٹ بیلٹ ہی کھولی تھی کہ شامیر ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترا اور اس نے مریم کا انتظار کرنا بھی گوارا نہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مریم نے ایک گہرا سانس لیا، اپنا بیگ سنبھالا اور بوجھل قدموں سے گاڑی سے اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھی اور جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں اب بھی مہمانوں کا ڈیرا تھا۔ چچیاں اور تائیاں اور دور کے رشتہ دار صوفوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور مریم کو شاہمیر کی گاڑی سے اترتے اور اندر آتے دیکھ کر پورے حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور پھر اگلے ہی سیکنڈ کانا پھوسیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ لو دیکھو ذرا اس لڑکی کے لچھن، ابھی کل ہی تو بیاہ کر آئی ہے۔ شاہمیر کے تائی نے اپنی بہو کے کان میں اتنی اونچی سرگوشی کی کہ مریم کو صاف سنائی دے گئی۔ آتے ہی گھر سے صبح کیسے اکیلی نکل گئی اور اب کیسے اس کی گاڑی میں نوازادی بن کر واپس آ رہی ہے۔ شکل سے جتنی معصوم ہے، چالاکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں اس میں، دوسری عورت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او نہیں تو کیا، بہن بھائی تو کیا ہوا، اس نے تو اپنا داؤ سیدھا کر لیا نا۔ مریم ان طنز کے تیروں کو سن کر لاؤنج کے بیچوں بیچ منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن چچی کی دی ہوئی دھمکی اس کے آڑے آ گئی۔ وہ بس اپنا سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسی لمحے شاہمیر کی ماں کچن سے باہر آئی اور انہوں نے لاؤنج کا یہ بوجھل ماحول دیکھ کر مہمانوں کی نیت بھانپ لی۔ وہ مریم کے پاس آئیں، اس کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور مہمانوں کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولی، شاہمیر خود اسے یونیورسٹی سے لے کر آیا ہے کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی اور وہ ہماری بہو ہے۔ اب اگر میاں اپنی بیوی کو لینے جائے گا تو اس میں کسی اور کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عالیہ بیگم کا یہ ڈوٹک جواب سن کر سب عورتوں نے اپنے اپنے منہ پھیر لیے۔ ذکیہ بیگم نے مریم کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، ثریا، مریم بی بی کے کمرے میں جوس اور کھانا پہنچاؤ، یہ صبح سے بھوکی پیاسی پیپر دینے گئی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے مریم سے نرمی سے کہا، تم جاؤ مریم بیٹا، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور ان سب لوگوں کی باتوں کو بالکل اپنے دل پر مت لو، یہ کچھ دنوں کا غصہ ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھا، جن کا وجود اس تپتے ہوئے ماحول میں اس کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں کی مانند تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نیا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا اور مریم کے لیے یہ کسی نئی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اب شاہمیر محض ایک امتحان کا نگران نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ ان کی کلاس میں پروفیسر بن کر آ چکا تھا۔ جس دن شاہمیر نے پہلی بار کلاس میں قدم رکھا، پوری کلاس میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پروقار اور رعبدار شخصیت کے ساتھ ڈائس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے آنے کے ساتھ ہی کلاس کی لڑکیوں میں کانا پھوسی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ او مائی گاڈ، یہ ہمارے نئے پروفیسر ہیں، کتنے ہینڈسم ہیں، ایک لڑکی نے مریم کے پیچھے بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ان کی پرسنالٹی دیکھو ذرا، کتنے ڈیسنٹ اور رعبدار ہیں، اب تو ان کی کلاس میں ایک دن بھی مس نہیں کرنا۔ دوسری لڑکی نے دلدادہ انداز میں کہا۔ کلاس کی ہر لڑکی شاہمیر کی شخصیت اور اس کے پڑھانے کے انداز سے شدید متاثر ہو رہی تھی، لیکن مریم ان سب کی باتیں سن کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کی نظروں میں شاہمیر کے لیے ستائش دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ بے چینی اس وقت شدید غصے اور حسد میں بدل گئی جب مریم نے یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک نیا منظر دیکھا۔ اس کی ایک دوسری فیمیل پروفیسر جو اپنی ماڈرن پرسنالٹی کی وجہ سے جانی جاتی تھیں، شاہمیر کے بہت قریب آنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مریم لائبریری سے نکل رہی تھی کہ اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ پروفیسر شاہمیر کے بالکل قریب آ کر کھڑی تھی اور اسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ شاہمیر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، لیکن وہ مسلسل اس کی توجہ پانے کے لیے مسکرا رہی تھی اور بات بات پر اس کے نزدیک بھی ہو رہی تھی۔ مریم کو یہ منظر اپنی روح تک میں چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یہ سب سخت ناگوار گزرا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے اور اس عورت کو شاہمیر سے دور کر دے۔ ابھی مریم اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہی تھی
کہ اچانک اس خاتون پروفیسر نے ہنستے ہوئے شاہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ اس کے صبر کا آخری مہرہ تھا۔ وہ مریم بھول گئی کہ شاہ میر نے گاڑی میں اسے کیا تاکید کی تھی۔ وہ بھول گئی کہ وہ یونیورسٹی میں ہیں۔ اسے بس اس وقت اپنے وجود پر لگی آگ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے دونوں کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ آپ اس طریقے سے کیسے کسی کو ٹچ کر سکتی ہیں؟ مریم کی آواز کوریڈور میں گونجی، جس میں غصہ اور حق جتانے کا انداز صاف نمایاں تھا۔ وہ فیمیل پروفیسر اور شاہ میر دونوں ایک دم چونک گئے۔ مریم نے غصے سے تپتی نظروں سے اس ٹیچر کو دیکھا اور بولی، آپ کو اس طریقے سے اجازت کس نے دی ہے ان کو ہاتھ لگانے کی؟ حد میں رہنا سیکھیں آپ۔ کوریڈور میں موجود چند دیگر اسٹوڈنٹس بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ خاتون پروفیسر مریم کی اس جرأت پر ہکا بکا رہ گئی اور انہوں نے شرمندگی اور غصے سے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا۔ شاہ میر نے حیرت اور گہری نظروں سے مریم کی طرف دیکھا، جو غصے سے لال ہو رہی تھی اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ مریم کی آنکھوں میں صاف چھلکتے ہوئے حسد کو دیکھ کر شاہ میر کے چہرے پر ایک غیر محسوس سی دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اچھا لگا تھا کہ مریم اس کے لیے اس حد تک تڑپ اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ماحول کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنی اس مسکراہٹ کو سختی سے چھپایا۔ شاہ میر نے اپنے چہرے پر دوبارہ وہی پروفیسر والا روایتی سخت تاثر لایا اور سب کے سامنے مریم کو جھرجھری دیتے ہوئے بولا، مریم، یہ ٹیچرز کا آپس کا معاملہ ہے۔ آپ کو اس میں بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور فوراً اپنی کلاس میں جائیں۔ شاہ میر کے اس دو ٹوک اور سرد رویے نے مریم کے غصے کو ایک سیکنڈ میں آنسوؤں میں بدل دیا۔ اس نے نم آنکھوں اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ شاہ میر کی طرف دیکھا، جس نے اسے سب کے سامنے پرایا کر دیا تھا۔ مریم نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑا اور وہاں سے روتی ہوئی تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ یونیورسٹی کے اس واقعے کو گزرے کئی دن ہو چکے تھے، مگر مریم کے دل میں لگی آگ اب تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب سے گھر لوٹی تھی، اس نے خود کو ایک گہرے خول میں بند کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت کمرے میں اکھڑی اکھڑی اور شدید غصے میں رہتی۔ شاہ میر کا سب کے سامنے اسے پرایا کر دینا اور اس خاتون پروفیسر کا دفاع کرنا مریم کے دل پر نقش ہو چکا تھا، جیسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ایک رات شاہ میر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مریم ہمیشہ کی طرح بیڈ کے ایک کونے میں بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی کوئی کتاب دیکھنے کا ڈھونگ کر رہی تھی۔ شاہ میر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی اب کسی حد تک نرمی میں بدل چکی تھی۔ وہ آہستہ سے مریم کے قریب آیا اور بولا، مریم، کب تک اس طرح اکھڑی اکھڑی رہو گی؟ اس دن یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا وہ میری مجبوری تھی۔ مجھے سب کے سامنے ایک پروفیسر کی طرح ہی بیہیو کرنا تھا۔ تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شاہ میر نے اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کی، مگر مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف نمایاں تھی۔ اس نے شاہ میر کی طرف دیکھا تک نہیں اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا اور مریم کے اس رویے پر بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم کا غصہ بے جا نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں یونیورسٹی کا ماحول مریم کے لیے کسی جہنم جیسا بن گیا۔ اس دن کوریڈور میں مریم کا اس خاتون پروفیسر پر چلانا اور شاہ میر کا بیچ میں آنا آہستہ آہستہ پوری یونیورسٹی میں ایک چلتی ہوئی چنگاری کی طرح پھیل گیا تھا۔ شعبے کی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان اب روز کا یہی موضوع بن چکا تھا۔ پروفیسر شاہ میر اور مریم کے درمیان افیئرز کی افواہیں پوری یونیورسٹی میں گردش کرنے لگیں۔ مریم کوریڈور سے گزرتی تو پیٹھ پیچھے سرگوشیاں شروع ہو جاتی۔ دیکھنے میں تو اتنی معصوم اور سیدھی سادی بنتی ہے، مگر اندر سے دیکھو کتنی چالاک نکلی۔ اس کی کلاس کی ایک ماڈرن لڑکی نے اپنے گروپ میں کھڑے ہو کر طنز کیا، اور نہیں تو کیا، آتے ہی یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم اور رعبدار پروفیسر پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے، اور اب انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تبھی تو اس دن اس خاتون پروفیسر پر ابل پڑی تھی، جیسے شاہ میر پر صرف اسی کا حق ہو۔ مریم کی معصومیت
اب لوگوں کی نظروں میں ایک ڈھونگ بن چکی تھی۔ ہر کوئی اس کے کردار کشی کر رہا تھا، جبکہ پروفیسر شاہ میر اس پوری صورتحال سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اخلاق اور پڑھائی پر ہی توجہ دے رہا تھا، اور اسے کانوں کان خبر نہیں تھی کہ یونیورسٹی کی دیواریں اس کی اور مریم کی بدنامی کے قصوں سے گونج رہی ہیں۔ ایک دن مریم کلاس کے کامن روم میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک لڑکیوں کا ایک پورا گروپ وہاں آ پہنچا۔ ان سب کے چہروں پر تمسخر اور زہر خند مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مریم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو شاہ میر کی بہت بڑی فین تھی، آگے بڑھی اور مریم کے سامنے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے بولی، واہ مریم، مان گئے تمہیں، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، دیکھنے میں کتنی معصوم، غریبی اور مظلومیت کا ڈھونگ رچاتی ہو، اور اندر سے اتنی چالاک کہ سیدھا پروفیسر شاہ میر پر ہی نشانہ لگایا۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے بیگ کو دیکھا اور بولی، عزت دار ہونے کا بڑا ڈھونگ کرتی ہو تم، ہمیں تو لگتا تھا تم یہاں صرف پڑھنے آتی ہو، مگر تمہارا اصل مقصد تو یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم پروفیسر کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا تم نے ان پر؟ مریم کا دل ان کے الفاظ سن کر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، مگر اس بار اس نے خود کو کمزور نہیں دکھایا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور بولی، تم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان بند رکھو۔ مریم کا یہ غصہ دیکھ کر لڑکیاں ہنسنے لگیں اور اسے مزید ذلیل کرنے لگیں۔ اسی دوران یہ ہنگامہ آرائی کینٹین اور کوریڈور تک پہنچ گئی، جہاں کچھ لڑکے بھی مریم پر آوازیں کس رہے تھے۔ اتفاق سے شاہ میر اسی کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اس نے مریم کے خلاف نازیبا جملے اور اونچی آوازیں سنی۔ شاہ میر کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مریم مزید تماشا بنتی، شاہ میر نے انتہائی جلال میں آ کر کوریڈور میں موجود اسٹوڈنٹس پر سخت ایکشن لیا۔ خاموش ہو جائیں سب کے سب، اگر مجھے کسی کی طرف سے بھی یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تو اسے اسی وقت یونیورسٹی سے سسپینڈ کروا دوں گا۔ شاہ میر کی گرجدار آواز سن کر پورا کوریڈور منجمد ہو گیا۔ سب لڑکے لڑکیاں ڈر کے مارے اپنی اپنی کلاسوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس سخت ایکشن کے بعد کچھ دنوں تک یونیورسٹی میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ مریم کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے، کیونکہ وہ سب شاہ میر کے غصے سے واقف تھے۔ مریم نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ شاید اب یہ سب تھم گیا ہے، لیکن چند دن بعد ایک شام جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، مریم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شاہ میر نے جب اسے پارکنگ ایریا میں دیکھا تو وہ اپنی گاڑی لے کر اس کے قریب آیا اور سختی سے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مریم خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے گاڑی یونیورسٹی کے مین گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر، جہاں عام طور پر اسٹوڈنٹس بسوں اور رکشوں کا انتظار کرتے ہیں، وہاں روکی تاکہ مریم وہاں سے کسی رکشے میں چلی جائے، کیونکہ شاہ میر کو کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ مریم جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی، وہ یہ بھول گئی کہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ کلاس کی ایک انتہائی حاسد لڑکی جو وہیں کھڑی تھی، اس کی نظر سیدھی شاہ میر کی چمکتی ہوئی کالی گاڑی پر پڑی۔ اس نے دیکھا گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور مریم انتہائی مانوس انداز میں شاہ میر سے کچھ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر اتری۔ شاہ میر نے مریم کو دیکھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ یہ لڑکی منظر دیکھ کر اکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہیں؟ جیسے ہی مریم رکشے کی طرف بڑھی، وہ لڑکی بھاگتی ہوئی باقی سہیلیوں کے پاس پہنچی جو وہاں موجود تھی اور اونچی آواز میں چلائی، لڑکیوں، تم سب ادھر آؤ، دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے۔ یہ مریم جو ابھی معصوم بن کر گھوم رہی تھی، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ خود پروفیسر شاہ میر کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ دونوں گاڑی میں اکیلے تھے
اور شاہمیر اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ جو افواہیں اب تک دب چکی تھی وہ اب ایک پکے ثبوت کے ساتھ دوبارہ پھیلنے لگی۔ مریم جب رکشے سے گھر پہنچی تو اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ شدید دھوپ، ذہنی دباؤ اور یونیورسٹی میں روز روز کی ذلت نے اس کے اعصاب توڑ دیے تھے۔ لان سے گزرتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ کسی طرح اپنے کمرے تک پہنچی اور بیڈ پر گرتے ہی تیز بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب شاہمیر کمرے میں داخل ہوا تو مریم کو اس حال میں دیکھ کر اس کے دل میں ایک شدید کسک اٹھی۔ وہ جو ہمیشہ مریم کے سامنے ایک سخت گیر اور سرد مہر انسان بنا رہتا تھا، اس کا وہ غرور اور غصہ مریم کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ مریم کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مریم کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ مریم، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ شاہمیر کا لہجہ اس بار سرد نہیں تھا، اس کے لہجے میں فکر مندی بلکہ اس میں ایک واضح نرمی بھی تھی۔ اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس سے بخار کی دوا نکالی اور پانی کا گلاس لے کر مریم کے سرہانے بیٹھ گیا۔ مریم نے ناقاہت سے آنکھیں کھولی اور شاہمیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شاہمیر نے نرمی سے اسے کہا، پہلے دوا کھاؤ۔ اس نے بہت دھیمی اور نرم لہجے میں کہا تو مریم نے خاموشی سے دوا نگل لی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ شاہمیر وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے کچن سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں منگوائیں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مریم کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ مریم کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس یتیمی کی زندگی میں کس نے اس کا اس طرح خیال رکھا تھا۔ شاہمیر کا یہ بدلتا ہوا روپ، اس کا جھکا ہوا سر اور اس کی تیمارداری مریم کے دل کے کسی کونے میں ہلچل مچا رہی تھی۔ شاہمیر اب پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی نظریں اور اس کا انداز اب مریم کو پرایا نہیں سمجھ رہے تھے۔ مریم اگلے کچھ دنوں تک شدید کمزوری کے باعث یونیورسٹی نہیں جا سکی اور ان تمام دنوں میں شاہمیر نے ایک سچے جیون ساتھی کی طرح اس کا پورا خیال رکھا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد جب مریم کی کلاسز دوبارہ شروع ہوئیں تو وہ چند دنوں کے وقفے کے بعد ایک بار پھر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ شاہمیر کے ساتھ ہی یونی کے لیے نکلی تھی۔ شاہمیر کی گاڑی جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آ کر رکی، مریم نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکلنے لگی، لیکن مریم کی قسمت اس دن بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کلاس کی وہی حاسد لڑکیاں جو پہلے ہی مریم کے خلاف زہر اگل رہی تھیں، وہیں گیٹ کے پاس کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایک بار پھر مریم کو شاہمیر کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور مریم نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا، شاہمیر کی گاڑی آگے بڑھی۔ ان لڑکیوں کا گروپ مریم کی طرف لپکا۔ ان کے چہروں پر کمینگی اور تمسخر کی لہر تھی۔ دو بھائی، آ گئی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈرامے باز۔ اس لڑکی نے تالی بجاتے ہوئے مریم کا راستہ روکا، جس نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کچھ دن یونیورسٹی سے غائب رہ کر بڑا اچھا سسپنس کریٹ کیا تم نے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ پروفیسر شاہمیر سے تمہارا دل بھر گیا ہے، مگر تم تو اس بار پہلے سے بھی زیادہ پکی ہو کر آ رہی ہو۔ دیکھو ذرا، آج پھر سر کی گاڑی سے اتری ہے۔ مریم نے اپنے بیگ کی پٹی کو سختی سے تھاما اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے چہرے کو دیکھا اور بولی، تم تو ایک تماشا ہو مریم، اور پھر تماشا تو پھر بنتا ہی ہے۔ شرم نہیں نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ دیکھنے میں اتنی معصوم بنتی ہو اور کام تمہارے دیکھو۔ ابھی تک پروفیسر شاہمیر یہاں پہنچے نہیں ہیں اور تم نے ابھی سے یہاں اپنی مظلومیت کا تماشا لگانا شروع کر دیا ہے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ سب کے سامنے تو سر تمہیں جھڑک دیتے ہیں، مگر پیٹھ پیچھے تم ان کے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گھومتی ہو۔ تم تو تماشا ہو، تماشا، اور تماشا اب یہاں روز بنے گا تمہارا۔ پہلی لڑکی نے مریم کو زچ کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ کر کہا، جب تک تمہاری یہ حقیقت سب کے سامنے نہیں آ جاتی، ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ عزت دار ہونے کا ڈھونگ اب بند کرو۔ مریم ان لڑکیوں کے بیچ اکیلی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار اس کے دل میں شاہمیر کی دی ہوئی وہ نرمی اور محبت بھی تھی جو اس نے ان چند دنوں میں دیکھی تھی۔ مریم ان لڑکیوں کے زہریلے طنز کے تیر سہتی ہوئی بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ اسی دوران کوریڈور کے دوسرے کونے سے شاہمیر داخل ہوا۔ دور سے ہجوم جمع دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے ہجوم کے بیچوں بیچ مریم کو اکیلے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو وہ تیز، غصیلی اور رعبدار قدموں سے ہجوم کو چیرتا ہوا مریم کے قریب آیا۔ ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ ہجوم میں سے کسی ایک لڑکی کا زہریلا جملہ اس کے کانوں میں پڑا، دیکھنے میں تو اتنی شریف بنتی ہو، مگر
پروفیسر شاہمیر پر ڈورے ڈال ڈال کر یہاں تک پہنچ گئی، اب تماشا تو بنے گا ہی۔ یہ جملہ سنتے ہی شاہمیر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے مریم پر شدید غصہ آیا کہ وہ اس کے کہنے پر ابھی تک خاموش کھڑی تھی، اپنی بے گناہی میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی بلکہ خود کو تماشا بننے دے رہی تھی۔ شاہمیر کا خون کھول اٹھا اور اس نے ایک سیکنڈ کی بھی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے آگے بڑھ کر مریم کا ہاتھ تھاما اور اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے شاہمیر نے کرچدار اور چیختی ہوئی آواز میں کہا، بند کرو یہ گھٹیا تماشا، یہ کوئی ڈورے نہیں ڈال رہی مجھ پر، بلکہ یہ بیوی ہے میری، مریم میری منکوہا ہے۔ شاہمیر کے اس دماغہ خیز اعتراف پر پورے کوریڈور میں جیسے سانپ سونکھ گیا۔ وہ حاسد لڑکیاں جو تالیاں بجا رہی تھیں، ان کے ہاتھ وہیں کے وہیں جم گئے اور سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ شاہمیر نے مریم کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا اور ہجوم کو لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، اگر یہ کسی بھی عورت یا لڑکی کو مجھ سے دور کرتی ہے تو یہ اس کا پورا حق ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ جس سے بھی مجھے دور رہنے کا کہے گی میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ آئندہ اگر کسی نے بھی میری بیوی کی طرف انگلی اٹھائی یا کوئی نازیبا بات کی تو میں اسے اس یونیورسٹی میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سب لوگ وہاں بالکل خاموش ہو گئے اور چاق و چبند کھڑے شاہمیر اور روتی ہوئی مریم کو دیکھنے لگ گئے۔ شاہمیر مریم کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے سب کے سامنے سے عزت کے ساتھ نکال کر لے گیا۔ یونیورسٹی میں اس بڑے دھماکے کی خبر منٹوں میں پرنسپل تک پہنچ گئی۔ پرنسپل نے فوراً ایک پیون کے ذریعے پروفیسر شاہمیر اور مریم کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ جب وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے تو پرنسپل کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش تھی۔ انہوں نے شاہمیر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مریم کو بھی کرسی پر بٹھایا۔ پروفیسر شاہمیر، یہ میں یونیورسٹی میں کیا سن رہا ہوں؟ کوریڈور میں جو کچھ ہوا، کیا وہ سچ ہے؟ پرنسپل نے اینک درست کرتے ہوئے پوچھا۔ شاہمیر نے بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے سر ہلایا اور سارا معاملہ نکاح کے پس منظر سے لے کر یونیورسٹی میں مریم کی ہونے والی روز روز کی بدنامی تک صاف صاف سب کچھ تفصیلی لفظوں میں پرنسپل کو بتا دیا۔ ساری بات سننے کے بعد پرنسپل نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولے، شاہمیر، آپ ایک معزز پروفیسر ہیں اور مریم ہماری اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر آپ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا تو آپ لوگوں کو اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ الگ رکھنا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی۔ شاہمیر نے پرنسپل کی بات کا احترام کرتے ہوئے جواب دیا، سر، ہم دونوں نے اپنی پروفیشنل لائف کو بالکل الگ ہی رکھا ہوا تھا جیسا کہ ایک پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کو رکھنا چاہیے۔ میں نے مریم کو ہمیشہ ایک طالب علم کی طرح ہی ٹریٹ کیا، لیکن آپ کی یونیورسٹی کے ان حاسد اور بدتمیز اسٹوڈنٹس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم سب کے سامنے آ کر یہ سچائی بتائیں۔ مریم بے قصور تھی مگر اسے روز ذلیل کیا جا رہا تھا۔ پرنسپل نے شاہمیر کے موقف کو تسلیم کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہمیر، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں۔ اب جب کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے تو اب کوئی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا اور میں خود اس بات کی نگرانی کروں گا کہ مریم کو کوئی پریشان نہ کرے۔ لیکن میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جس طرح سے آپ لوگ پہلے یونیورسٹی میں رہتے تھے اب بھی اسی ڈسپلن اور دائرے کے اندر رہ کر کام کریں گے۔ شاہمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پرنسپل کے آفس سے باہر نکلتے ہوئے مریم نے شاہمیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے گہرا مان اور عزت تھی، جس نے آج سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کر کے اس کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹا دیا تھا۔ یونیورسٹی کا وہ دن بالآخر ختم ہوا مگر مریم کے دل میں جذباتی طوفان اب بھی برپا تھا۔ جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہوا تو شاہمیر نے سب کے سامنے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے وقار کے ساتھ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ آج گاڑی کا ماحول ماضی کی طرح دھم گھٹنے والا یا سرد نہیں تھا بلکہ اس خاموشی میں ایک انوکھا سکون اور اپنائیت بھی تھی۔ مریم نے چوری چھپے شاہمیر کے پرسکون مگر سنجیدہ چہرے کو دیکھا جو اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو لاؤنج میں مہمانوں کے چہرے پر اب طنز کی بجائے ایک عجیب سی شرمندگی اور خاموشی تھی۔ ذکیہ بیگم نے مریم کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن یہ حق ضرور ادا کرے گا۔ شاہمیر کسی کی پرواہ کیے بغیر مریم کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا اوپر اپنے کمرے میں آ گیا اور کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مریم ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی تھوڑی نروس تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شاہمیر نے اپنا کوٹ اتارا اور اسے صوفے پر رکھا اور مریم کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مریم نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں لیکن شاہمیر نے انتہائی نرمی سے مریم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مریم، شاہمیر کی آواز میں نرمی تھی، آج میں تمہارے سامنے اپنے دل کی وہ ساری باتیں کھولنا چاہتا ہوں جو میں اتنے عرصے سے خود میں چھپا رکھی تھی۔ مریم نے حیرت سے سر اٹھا کر شاہمیر کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔
جہاں اب نفرت یا سرد مہری کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں مریم کہ ہماری شروعات بہت تلخ تھی۔ میں نے اس رشتے کو ایک سمجھوتا کہا تھا اور تمہیں بیوی کا درجہ نہ دینے کی بات کی تھی، لیکن میں غلط تھا۔ میری وہ آنا، میرا وہ غصہ صرف اس حالات کی وجہ سے تھا جس میں ہمارا نکاح ہوا، مگر میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں مریم، تم مجھے بہت پسند ہو۔ شاہ کے منہ سے محبت کا یہ کھلم کھلا اعتراف سن کر مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے مریم کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے لا تعلق تھا؟ یونیورسٹی میں ہر لمحہ تم پر نظر رکھتا تھا۔ جب کلاس کی وہ لڑکیاں تمہارے خلاف باتیں کرتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سب کو یونیورسٹی سے نکال دوں، لیکن میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا تھا۔ اور ہاں، اس دن کوریڈور میں جب تم نے اس خاتون پروفیسر پر غصہ کیا تھا تو مجھے تمہارا وہ حسد اور وہ غصہ اتنا اچھا لگا تھا کہ میں اپنی مسکراہٹ مشکل سے چھپا پایا تھا۔ تمہارا وہ غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے کوئی احساس جا چکا ہے۔ شاہ نے مریم کے ہاتھوں کو چوما اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں نے ماضی میں تمہیں جو بھی دکھ دیے، تمہاری دل آزاری کی، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آنسو آنے ہی نہیں دوں گا۔ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، ایک شوہر بن کر بھی اور تمہارا ہمسفر بن کر بھی۔ اس نے شاہ کے ہاتھ اپنے چہرے سے لگائے اور روتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا شاہ۔ ایک یتیم لڑکی کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور محبت کرنے والا سہارا مل جائے۔ شاہ نے مریم کو آہستہ سے اپنے حصار میں لے لیا اور مریم نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ رشتہ جو ایک تلخ سمجھوتے سے شروع ہوا تھا، محبت کی لازوال داستان بن کر ایک خوشحال اور خوبصورت اختتام کو پہنچ چکا تھا۔